درود شریف پڑھیں۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. میرے محترم دینی بھائی ہیں، گزشتہ جمعہ کو شب معراج اور معراج کے پورے واقعے کو ہم نے سنا کہ کتنا بڑا معجزہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا کہ ایک ہی رات میں، بلکہ رات کے کچھ حصے میں اللہ نے اپنے نبی محمد الرسول اللہ کو مکہ المکرمہ سے بیت المقدس پہنچایا، وہاں اپنے انبیاء کی امامت کروائی، اور بیت المقدس سے آگے اللہ نے آسمانوں کی سیر کرائی. پورا واقعہ آپ نے پڑھا کہ کیسے پہلا آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا آسمان، اور ہر آسمان پہ اللہ کے نبی کی ملاقات، اور 7ویں آسمان پہ پہنچ کر سدرۃ المنتہا، اور وہاں سے خود اللہ کا قرب، اللہ کی زیارت، یہ اللہ نے محمد الرسول اللہ کو عطا فرمایا. حالانکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی ایک مرتبہ اللہ سے گزارش کی تھی کہ اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، تو اللہ نے فرمایا موسیٰ ہمیں دیکھ نہیں سکتے، لن ترانی، تم ہرگز مجھے نہیں دیکھ سکتے. کہا یا اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، تو اللہ نے فرمایا چلو مجھے دیکھنا تو دور کی بات ہے، اور سامنے جو ایک پہاڑ نظر آتا ہے اس پہاڑ پر میں اپنی تجلی ڈالوں گا، میری تجلی کی نورانیت کو اگر تم دیکھ پائے تو آگے دیکھیں. کہتے ہیں اللہ نے اپنی تجلی کی نورانیت کو جیسے ہی پہاڑ کے اوپر ڈالا، تجلی کا پڑھنا تھا کہ حضرت موسیٰ بے ہوش ہو گئے. اللہ کی زیارت نہیں، اللہ کی تجلی کے اوپر یہ عالم تھا. اور محمد الرسول اللہ جو تمام نبیوں کے سردار ہیں، اللہ نے یہ اعزاز عطا فرمایا، یہ معجزہ عطا فرمایا کہ اپنے پاس 7 آسمانوں کے اوپر بلا کر سدرۃ المنتہا کے بعد اللہ نے اپنے نبی کی خود ملاقات کی اور اللہ نے اپنی زیارت کروائی. یہ پورا واقعہ اپنے گزشتہ جمعہ کو پڑھا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ کی زندگی کے معجزات، آپ کی زندگی کے واقعات، یہ صرف قصہ اور کہانیوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ ہم سب کے لیے اس میں درس عبرت کا سبق. معراج کے اس سفر میں حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے رسول کے ساتھ تھے. جنت، جہنم، تمام چیزوں کی زیارت کروائی، اور جنت کی نعمتیں بھی بتائی گئی، جہنم کی سزائیں بھی محمد رسول اللہ کو بتائی گئی، تاکہ آپ دنیا میں جا کر اپنی امت کو یہ باتیں بتائیں، تاکہ جنت کی نعمتوں کو سن کر جنت میں جانے کا شوق پیدا ہو، اور جہنم کی سزاؤں کو سن کر اس سے بچنے کے خوف ان کے دل کے اندر پیدا ہو. تو کئی چیزیں معراج کے سفر میں جہنم کی اللہ کے رسول کو بتائی گئی. اس میں سے 4 یا 5 چیزیں میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. سب سے پہلی چیز جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھی، حضور حضرت جبرائیل کے ساتھ تشریف لے جاتے، آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں اور ان کے پیٹ گھر جتنے بڑے، کچھ انسان ایسے ہیں کہ جن کے پیٹ گھروں جتنے بڑے ہیں، اور
اس میں بڑے بڑے سانپ اور اژدہے اس پیٹ کے اندر گھوم رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل سے پوچھا کہ جبرائیل یہ کون لوگ ہیں جن کے پیٹ اتنے بڑے ہیں اور پیٹوں میں سانپ بڑے بڑے اژدہے ہیں؟ تو حضرت جبرائیل نے کہا کہ یا رسول اللہ معاف کیجیے، یہ آپ ہی کی امت کے وہ لوگ ہیں جو دنیا میں سود کھایا کرتے تھے۔ اندازہ لگائیے سود خوری کتنی بری چیز ہے میرے بھائی۔ ہم نے سود کو آسان سمجھ لی، میں یہ نہیں کہوں گا جائز سمجھ لی، آسان سمجھ لیا۔ پہلے کے لوگ تھوڑا سا احتیاط بھی کرتے تھے کہ کہیں یہ چیز خریدنے میں، یہ سامان خریدنے میں یا یہ ڈیل کرنے میں کہیں کوئی سود تو نہیں ہے۔ اور آج کل سود کو جائز کرنے کی نئی نئی شکلیں ایسی پیدا کی جا رہی ہیں کہ امت کے اندر سے سود کی برائی کو سلولی گویا کے ختم کیا جائے۔ پہلے سود کا نام سنتے تھے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہمارے سامنے آ جاتی تھی کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ سود کا سب سے نچلا درجہ یہ ہے کہ نعوذ باللہ، ہزار مرتبہ نعوذ باللہ، آدمی اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے، یہ سب سے نچلا درجہ ہے۔ اور ایک روایت میں تو حضور نے بڑے غصے میں فرمایا میری امت نے اعلان کر دو جو سود خوری کرتے ہیں، سودی معاملات کرتے ہیں، ان میں اعلان کر دو کہ اللہ نے اعلان کیا ہے تمہارے خلاف جنگ کرنے۔ یعنی سود خوری ڈائریکٹ اللہ کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری اور پورے معاشرے کی حفاظت فرمائے۔ خالی بیان کر دینا کافی نہیں ہے، یا خالی آدمی کو اپنے کو دیکھ لینا کہ چلو بھائی میں بچا ہوا ہوں، آپ بچے ہوئے ہیں، اللہ کا شکر ہے، لیکن کوشش کیجیے اپنے اڑوس پڑوس، اپنے فرینڈ سرکل، اپنے دوست و احباب میں، اپنے رشتہ داروں کے اندر اگر کوئی آدمی اس طرح کی برائی میں مبتلا ہے تو پیار محبت کے ساتھ اس کو سمجھائے کہ میرے بھائی سود خوری سے بچو، آدھی روٹی کھا لو، بھوکے سو لو، لیکن یہ سود خوری کے معاملات سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ یہ تمہیں آہستہ آہستہ جہنم کے اس دہانے کے اوپر جا کر کھڑا کر دے گا کہ وہاں سے آپ کی واپسی مشکل ہو جائے گی۔ بہرحال اللہ حفاظت کرے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے اس سفر میں کچھ لوگوں کو دیکھا کہ جن کے پیٹ گھر جتنے بڑے ہیں اور اس میں سانپ اور اژدہے منڈلا رہے ہیں۔ حضور نے پوچھا تو جبرائیل نے بتایا آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو سود کھایا کرتے ہیں۔ اللہ اسی سود خوری سے بلکہ سود کے تمام معاملات سے ہماری حفاظت کرے۔ دوسری چیز جو محمد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھی کہ حضور تشریف لے جا رہے، اللہ کے رسول نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں ان کے ناخن بڑے بڑے ہیں اور وہ ناخن تانبے جیسے بنے ہوئے، اور وہ ناخنوں سے اپنے سینے کو نوچ رہے ہیں اور اپنے چہرے کو نوچ رہے ہیں۔ ناخن ان کے تانبے جیسے کڑک، اور ان ناخنوں کے ذریعے اپنے سینے کے گوشت کو اور اپنے چہرے کے گوشت کو نوچ رہے ہیں۔ حضور نے پوچھا جبرائیل یہ کون لوگ؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا، حضرت جبرائیل نے بتایا یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں کہ جو غیبت کیا کرتے تھے۔ ہم نے غیبت کو برائی سمجھنا چھوڑ دیا میرے بھائی، ہم نے غیبت کو برائی کرنا چھوڑ دیا۔ ایک آدمی ہمارے پاس کھڑا تھا، ابھی تھوڑی دیر ہم سے بات کر کے آگے گیا، فوراً ہم نے اس کی غیبت شروع کر دی۔ آپ کی مجلس میں کھڑا تھا، اس کے منہ پہ تو آپ اس کی تعریف کر رہے تھے، ابھی وہ جیسے ہی گیا آپ نے اس کی برائی شروع کر دی۔ یہ غیبت ہے۔ پھر اگر آپ اس کو کہیں گے کہ بھائی کیوں غیبت کرتا ہے، آپ نے تو ہاتھ چوٹ کہیے چھے نہیں جے چھے کی دو۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ غیبت کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کے پیٹھ کے پیچھے ایسی بات کرنا کہ اگر وہ اس کے منہ پہ کہی جائے تو اس کی بری لگے۔ تو صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ اگر وہ برائی اس میں موجود ہو پھر بھی؟ تو حضور نے فرمایا تبھی تو غیبت ہے، اور اگر وہ برائی اس میں موجود نہیں ہے اور آپ کر رہے ہیں تو یہ تو بہتان ہے، یہ تو الزام ہے۔ اگر اسلامی حکومت ہوتی تو آپ کو 80 کوڑے لگائے جاتے کسی کے اوپر غلط بہتان لگانے۔ اسی لیے غیبت کی برائی کو سمجھیے میرے بھائی،
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے مردار بھائی کے گوشت کھانے کے برابر ہے کسی کی غیبت کرنا۔ ہم نے اس کو برائی سمجھنا ہی چھوڑ دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ برائی ہمیں سمجھنے کی اور اس سے بچنے کی ہم کو توفیق عطا فرمائے۔ معراج کے اس سفر میں تیسری چیز جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھی، حضور نے دیکھا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ ان کے منہ میں آگ داخل کی جا رہی اور وہ آگ ان کے پیچھے کے راستے سے نکل رہی۔ کتنی بری بات! اللہ کے رسول نے دیکھا کہ کچھ لوگوں کے منہ میں آگ داخل کی جا رہی ہے اور وہ آگ ان کے پیچھے سے نکل رہی ہے۔ حضور نے جبرائیل سے پوچھا، جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کو بتایا گیا، حضرت جبرائیل نے بتایا یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو کسی کا مال غلط طریقے سے ہڑپ کر لیتے تھے، یتیموں کا مال کھا لیتے تھے اور اپنے پاور کا استعمال کر کے کسی کا مال غلط طریقے سے کھا لیتے تھے، بھائیوں کے بہنوں کے حقوق ادا نہیں کرتے تھے۔ یہ وہ لوگ جن کو منہ میں سے آگ داخل کی جا رہی ہے اور ان کے پیچھے سے وہ آگ نکل رہی ہے۔ آپ ہم دیکھیے میرے بھائی، الحمدللہ 5 وقت نماز بھی پڑھ لیتے ہیں، رمضان کے روزے بھی رکھ لیتے ہیں، اللہ نے مال دیا ہے تو عمرہ پہ عمرہ بھی کر رہے ہیں، حج میں بھی جا رہے ہیں، زکوٰۃ بھی ادا کر رہے ہیں، نیکی کے بہت سارے کام بھی کر رہے ہیں، لیکن جب بات آتی ہے اپنے بھائیوں بہنوں رشتہ داروں کے حقوق کے ادائیگی کی تو ہم لوگ بہت پیچھے۔ وراثتیں تقسیم نہیں کی۔ کتنے مسائل ہمارے پاس دارالعلوم میں دارالمفتہ کے اندر آتے ہیں تو پتہ چلتا ہے پر دادا سے سکر دادا سے اوپر کی نسل سے ان کی وراثت تقسیم ہی نہیں ہوئی ہے۔ ارے اصل طریقہ تو محمد رسول اللہ نے یہ بتایا ہے، کسی کا انتقال ہو جائے اس کے جنازے کو اٹھانے سے پہلے وراثت کو تقسیم کرو، تاکہ یہ مرحوم جب اپنی قبر کے حوالے ہو تو پاک صاف اور شفاف۔ یہ اصل طریقہ ہے۔ چلو یہ نہیں کر سکتے کہ بھی گھر میں جنازہ رکھا ہوا ہے اور ہم مال تقسیم کرنے بیٹھ جائیں، ہمارا معاشرہ اگر اس کو برا سمجھتا ہے، ہم یہ نہیں کر سکتے تو کم از کم تدفین کے 2-3 دن کے بعد یہ کام ہو جانا چاہیے۔ مفتیان کرام کو بلا کے اپنی پراپرٹی جو باپ کے زمانے کی بسائی ہوئی پراپرٹی ہے، اس پراپرٹی کو شریعت کے حصے کے مطابق اس کو برابر تقسیم کر دیا جائے۔ کیش اگر آپ کے پاس ہے فوری طور پر حق ادا کر دو، کیش نہیں ہے تو بہنوں کو بھائیوں کو بلا کر ان سے وعدہ کر لو کہ ابھی کیش تو ہمارے پاس نہیں ہے لیکن تمہارا اتنا حصہ بیٹھتا ہے، ہم جیسے ہی ہمارے پاس رقم آتی رہے گی ہم تمہارا حصہ ادا کریں گے۔ یہ ضروری ہے میرے بھائی۔ کل قیامت کے دن کیا ہوگا؟ ہم تو مر کے چلے جائیں گے، بہت ساری پراپرٹیاں جمع کر لی، لوگوں کے حصے نہیں دیے، قبر میں جا کے سو گئے، ہمارے جمع کیے ہوئے مال سے ہماری اولاد تو فائدہ اٹھا رہی ہے، ہم اپنی قبر کے اندر اس کی سزا بھگت رہے ہیں، کیا فائدہ؟ یہ تو گھاٹے کا سودا ہے۔ لہذا میرے بھائیوں، کسی کا مال غلط طریقے سے کبھی نہ کھائے۔ آپ کے مقدر کا مال دنیا اگر روکنا بھی چاہے گی اور اللہ دینا چاہے گا تو کوئی روک نہیں سکتا، وہ آپ کی جولی کے اندر آ کر گرے گا۔ اور جو آپ کے مقدر کا نہیں ہے، آپ صبح سے لے کر شام تک ہاتھ پیر مارتے رہو اور تمام اسباب اختیار کرتے رہو، آپ کے مقدر کا نہیں ہے، آیا ہوا بھی چلا جائے۔ یہ یقین ہونا چاہیے ہمارا۔ بہرحال کسی کے مال کو غلط طریقے سے ہڑپ نہ کیا جائے، اس کی بڑی سزائیں ہیں۔ اللہ کے رسول نے معراج میں دیکھا کہ آگ منہ میں داخل کی جا رہی ہے اور وہ آگ پیچھے سے نکل گئی۔ اللہ ایسی سزا سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ چوتھی چیز جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھی معراج کے سفر میں کہ کچھ لوگوں کے سر پتھر کے ذریعے مار کے ان کے سروں کو پھوڑا جا رہا ہے، کچل دیا جا رہا ہے، پھر تھوڑی دیر کے بعد ان کے سر پہلے جیسے درست ہو جاتے ہیں، پھر ان کو پتھر سے مارا جاتا ہے اور ان کا سر کچلا جاتا ہے، بار بار سر پھوڑا جا رہا ہے، سر دوبارہ بنایا جا رہا ہے، سر پھوڑا جا رہا ہے۔ حضور نے پوچھا جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ سننے جیسی چیز ہے میرے بھائی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا، حضرت جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو نمازوں میں سستی کیا کرتے تھے۔ اسی معراج کے سفر میں اللہ کے رسول کو نماز مل رہی ہے اور اسی معراج کے سفر میں حضور کو بتایا جا رہا ہے یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں
کہ جن کو 5 وقت کی نماز ملی ہے، ثواب 50 نمازوں کا ملے گا، اس میں بھی اگر یہ سستی کرتے ہیں تو ان کی یہ سزا ہے کہ ان کے سروں کو پتھروں سے مار مار کر کچل دیا جائے گا۔ جب پورا ختم ہو جائے گا تو دوبارہ بنایا جائے گا، پھر کچلا جائے گا، اور قیامت تک ان کے ساتھ یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ اللہ ایسی سزا سے ہم سب کی حفاظت کرے۔ تو میرے بھائیوں، معراج کا قصہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج میں تشریف لے جانا، جیسے کہ ہمارے نبی آخر الزماں اور ہمارے لیے اتنی فخر کی بات ہے کہ اللہ نے ہمارے نبی کو آسمانوں میں بلایا اور اپنی زیارت کروائی، اور نماز جیسی ہر چیز تحفے کے طور پر اللہ نے اپنے نبی کو عطا فرمائی۔ ہم امتیوں کا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم ان نمازوں کی صحیح معنوں میں قدردانی کریں، اس کے وقت پر ادا کریں، وقت پر ادا کریں، مسجد میں ادا کریں، باجماعت ادا کریں۔ ان الصلاۃ، نمازوں کے اوقات متعین ہیں، ان متعین اوقات کے اندر نمازوں کو مسجد میں جماعت کے ساتھ وقت پر ادا کرے، یہ صحیح معنوں میں نماز کی قدردانی ہے۔ اللہ ہمیں اس کی قدردانی کی توفیق عطا کرے۔ تو معراج کا قصہ صرف کھیر پوری کھانے کے لیے نہیں ہے، اس میں عبرت ہے ہم سب کے لیے کہ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیزیں دیکھی معراج کے سفر میں کہ امت دنیا میں کون کون سے گناہ میں مبتلا ہے اور ان گناہوں کی سزا ان کو کیا کیا دی جائے۔ اللہ ہمیں اس میں عبرت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو رجب کا مہینہ چلا گیا، اب شعبان المعظم کا مہینہ شروع ہو گیا میرے بھائی۔ شعبان کا مہینہ رمضان المبارک کی تیاری کا مہینہ ہے۔ یہ اسلامی مہینے 12 مہینوں میں 8واں مہینہ کہا جاتا ہے شعبان کے مہینے۔ اس میں بڑی رحمتیں اور بڑی برکتیں۔ ہم نے دعا کا سلسلہ شروع کر دیا تھا رجب سے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا الی رمضان۔ اے اللہ ہمارے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرمائیے اور ہم کو رمضان تک پہنچا دیجیے۔ اللہ کا خصوصی کرم ہوا کہ اس نے ہمارے رجب میں برکت عطا فرمائی اور ہم کو شعبان تک پہنچا دیا۔ اب یہ دعا اور زیادہ کیجئے کہ اللہ شعبان میں بھی برکت عطا فرمائے اور ہم کو رمضان تک پہنچا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معمول تھا شعبان کے مہینے میں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شعبان کے مہینے میں ہم نے جتنا روزہ رکھتے ہوئے دیکھا ہے اتنا ہم نے کسی اور مہینے میں نہیں دیکھا۔ حضور مسلسل شعبان کے مہینے کے اندر روزہ رکھنے کا اہتمام کیا کرتے ہیں، اور امت کو بھی درس دیا گیا کہ آپ نے رمضان میں، گزشتہ رمضان میں روزے رکھے تھے، بیچ میں آپ نے روزے نہیں رکھے۔ سڈنلی اگر رمضان کا مہینہ آئے گا تو شروع کے روزے آپ کو بھاری پڑیں گے، لہذا اس کی پریکٹس شروع کر دو۔ پریکٹس کیسے کرنی ہے؟ شعبان کے مہینے میں روزہ رکھو اور کوشش کرو 15 شعبان تک تم سے جتنا ہو اتنا رکھ لو۔ 15 شعبان کے بعد آپ کو نہیں کرنا ہے۔ 15 شعبان سے پہلے اپنے آپ کو رمضان کے لیے تیار کرو۔ حضور شعبان میں روزہ رکھتے تھے لیکن رمضان شروع ہونے سے 4-5 دن پہلے بند کر دیتے، اور امت کو بھی سبق دیا گیا کہ رمضان سے 4-5 دن پہلے آپ کو روزہ رکھنا بند کر دینا۔ مسلسل رمضان تک آپ کو روزہ نہیں رکھنا ہے، کیونکہ اگر آپ کمزور پڑ گئے تو اصل تو رمضان کا مہینہ ہے، اگر کمزور پڑ گئے تو رمضان کے روزے چھوٹیں گے۔ اسی لیے شعبان کے مہینے میں روزہ رکھنے کی پریکٹس کرو، اور رمضان شروع ہونے سے 4-5 دن پہلے روزہ رکھنا بند کرو۔ روزانہ اگر نہیں رکھ پاتے ہو تو کم از کم پیر اور جمعرات کو رکھو۔ اللہ کے رسول کی سنت تھی، اللہ کے رسول پیر اور جمعرات کو روزہ رکھا کرتے تھے، آپ بھی رکھو۔ حضور کی سنت بھی ادا ہو جائے گی، رمضان کی تیاری بھی ہو جائے گی۔ تو شعبان کا مہینہ جو ہے وہ رمضان المبارک کی تیاری کا مہینہ ہے۔ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ آپ شعبان کے مہینے میں اتنا روزہ رکھتے ہیں جتنا آپ دیگر مہینوں میں نہیں رکھتے، آخر بات کیا ہے؟ تو حضور نے فرمایا پورے سال کے اعمال شعبان کے مہینے میں اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں۔ ہم نے پورے سال جتنے اعمال کیے ہیں یہ شعبان کے مہینے میں اللہ کے حضور میں پیش ہوتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ میرے اعمال جب اللہ کے دربار میں پیش ہو تو میں روزے کی حالت میں۔ تو ہمیں بھی میرے بھائی 15 شعبان
کہ ہم تیاری کرتے ہیں، شب برات کی تیاری کرتے ہیں، شب برات میں مسجدوں میں بیان رکھواتے ہیں، بیان بھی الحمدللہ ہم لوگ شوق سے سنتے ہیں، لیکن یہ شعبان کی برابر تیاری نہیں۔ شعبان کی برابر تیاری یہ ہے کہ آپ اپنی طاقت کے مطابق، ضروری نہیں ہے لیکن نفلی روزے اپنی طاقت کے مطابق شعبان کے مہینے کے اندر رکھیں، پیر اور جمعرات کو روزہ رکھنے کا اہتمام کریں، اور اپنے اعمال کو جتنا ہو سکے درست کرنے کی کوشش کرے، اور یہ سمجھے کہ یہ شعبان کے مہینے میں میرے اعمال اللہ کے حضور پیش ہونے والے ہیں، اور شب برات میں آئندہ پورا سال میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، میرے کاروبار میں برکت ہوگی کہ نہیں ہوگی، میرے گھر کے معاملات کیا ہوں گے، میری زندگی کے ساتھ کیا ہوگا، یہ پورا آئندہ سال کا روٹین اللہ میرے بارے میں بنا کر فرشتوں کو سونپنے والے۔ جب اللہ میرے بارے میں اتنی پوری تیاری شب برات میں کرنے والے ہیں تو مجھ بندے کے اوپر یہ ضروری ہے کہ میں بھی اپنے آپ کو تیار کر لوں شب برات آنے سے پہلے، تاکہ اللہ کے ہاں جب میرا حساب ہو رہا ہو تب میرا کام صاف اور شفاف ہو۔ اسی لیے اکثر میں اپنے کاروباری بھائیوں کو کہتا ہوں، ہمارے تاجر حضرات جتنے بھی ہیں ان کے تاجر حضرات بھائیوں کو کہتا ہوں، 15 شعبان آنے سے پہلے اپنی زکاتوں کا حساب کرنا۔ زکات بھلے آپ رمضان میں ادا کرنا شروع کرنا، لیکن جتنا آپ کو حساب کرنا اپنی زکاتوں کا، اپنے پورے اسٹاک مال کا، اور اسی طریقے سے جتنے بھی آپ کے پاس پیسہ روپیہ وغیرہ رکھا ہوا ان کا حساب کر لو، جو بھی آپ کو قرض ہیں یا ویپاریوں کو دینے کا باقی ہے اس کو مائنس کرو۔ ان تمام چیزوں کو کرنے کے بعد چوکھا جو آپ کے حصے کا بچتا ہے اس کو حساب کر کے رکھ دو، اور پورا الگ نکال کے رکھ دو کہ میرے پاس اتنی پراپرٹی ہے، اتنا مال ہے، اور مجھے میری زکات اتنی نکلتی۔ بھلے ادائیگی آپ رمضان سے شروع کرنا، لیکن اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ شب برات میں جب اللہ فرشتوں کو آپ کا حساب دیں گے تب اللہ فرشتوں سے کہیں گے دیکھیے میرا بندہ رمضان آنے سے پہلے، سال پورا ہونے سے پہلے اس نے اپنی زکات کا پورا حساب کر کے رکھ دیا ہے۔ جب میرا بندہ میرے احکام کی اتنی پابندی کرتا ہے تو اس بندے کے ساتھ محبت کرنا، اس بندے کو بخشنا، اس بندے کی تمام ضرورتوں کو پورا کرنا اللہ ہونے کے حساب سے میری ذمہ داری بنتی ہے۔ لہذا میرے تاجر بھائیوں، جتنے بزنس مین ہمارے ساتھی ہیں، تمام لوگ اپنے پورے کاروبار کا حساب شب برات سے پہلے اپنے کاغذ کے اوپر پورا تیار کریں۔ ہمارے کتنے احباب ماشاءاللہ ایسے بھی ہیں جو ان کی زکات نکلتی ہے اس سے زیادہ دیتے ہیں، بغیر حساب کے اٹکل دیتے ہیں۔ آپ زیادہ ہی دیتے ہوں گے، لیکن اگر آپ حساب سے کام کریں گے تو اس میں فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کی کوئی چیز رہ نہیں جائے گی۔ اس لیے کہ اگر کوئی چیز رہ جاتی ہے، زکات باقی رہ جاتی ہے، تو اس کا وبال سیدھا مال کے اوپر آ کے پڑتا ہے۔ ہم کو پتہ بھی نہیں ہوتا، مال میں دکان میں بڑا نقصان ہو گیا، چوری ہو گئی، یا کوئی بھی کہیں سے بھی کوئی نقصان آ گیا، آدمی سوچتا ہے میں نے زکات بھی برابر ادا کی، میں نے یہ کیا وہ کیا، پھر جب برابر دماغ لگاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہیں نہ کہیں حساب رہ گیا۔ اسی لیے زکات سال میں ایک مرتبہ ادا کرنا ہے، لہذا اپنے پورے مال کا برابر حساب کریں، اور حساب کرنے کے بعد 40% حصہ جو زکات میں نکالنا ہے اس کو الگ کریں، بھلے آپ رمضان سے اس کی ادائیگی شروع کریں۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، قرآن کی تلاوت اور قرآن سے اپنے آپ کو لگانا شروع کر دیں، تاکہ رمضان کے اندر پہلی مرتبہ قرآن لے کے بیٹھے تو ان کو بھاری نہ پڑے۔ ابھی سے تیاری شروع کرتے قرآن کو ہاتھ میں لینے کی۔ شعبان کا مہینہ اسی رمضان المبارک کی تیاری کا مہینہ ہے۔ اللہ یہ باتیں ہمیں سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پوری تیاری کریں اس کے اندر۔ رمضان المبارک بڑا برکتوں والا مہینہ ہے، جس میں حساب کتاب اللہ کے بعد 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ پھر جب چلا جاتا ہے تو ہم کافی افسوس کرتے رہ جاتے ہیں، کاش کہ میں نے اس کی قدر کی ہوتی۔ آپ کو رمضان سے ایک مہینہ پہلے بتایا جا رہا ہے، رمضان شروع ہونے سے ایک مہینہ پہلے بتایا جا رہا ہے کہ یا تو پیر جمعرات کو روزہ رکھ کے روزے کی پریکٹس کرنا شروع کر دیں، اسی طریقے سے قرآن کی تلاوت اپنی طاقت کے مطابق تھوڑی تھوڑی بڑھا دیں تاکہ رمضان کے اندر زیادہ سے زیادہ تلاوت کر سکیں، اور تیسرا کام توبہ اور استغفار کی کثرت کریں۔
ان تینوں چیزوں کی کثرت کرنی ہے میرے بھائی، نفلی روزوں کی کثرت، قرآن کی تلاوت کی کثرت، اور توبہ اور استغفار کی کثرت۔ توبہ اور استغفار کی کثرت کریں گے تو دل کے اندر گناہوں کا جو دھبا لگا ہوا ہے، دل جو ہمارا کالا ہو چکا ہے، ضمیر جو ہمارا مردہ ہو چکا ہے، وہ کالا دھبا دور ہوگا اور ایمان کی نورانیت اس کے اندر آنا شروع ہو جائے گی۔ توبہ اور استغفار ایک ایسی چیز ہے کہ جو دلوں کو پاک اور صاف کر دیتی ہیں، بندوں کو اللہ سے ملا دیتی ہیں، بندے اور اللہ کے بیچ کے راستے کو آسان بنا دیتی ہیں، اور گھر میں کاروبار میں نورانیت اور برکتیں لے کر آتی ہیں۔ یہ قرآن کا وعدہ ہے، 29ویں پارے میں اللہ نے فرمایا توبہ کرو گے تمہارے مال میں کثرت کروں گا، تمہاری اولاد میں کثرت کروں گا، تمہارے اوپر آنے والی قحط سالی کو ہٹا دوں گا، اور میرے دربار میں جب آؤں گے تو بخشائے گا۔ یہ توبہ اور استغفار کا فائدہ ہے، لہذا توبہ اور استغفار کی بھی کثرت کریں۔ شعبان کا مہینہ اسی رمضان کی تیاری کے لیے ہمارے پاس آیا ہے، اللہ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور رمضان المبارک کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔